رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں جانور، قربانی کے جانور کی جو کھال ہے، جو چمڑا ہے، جس بندے کی قربانی ہے وہ اس کو اپنے استعمال میں اس کو بیچے اور پیسے خود خرچ کر لے، اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ کھال کو بیچ کے پیسے خود استعمال کرنے کی اسلام میں اجازت کن کو دینی ہے؟ غربا کو دیں۔ کن کو دیں؟ غربا کو، بھیک مانگنے والوں کو نہیں۔ میں نے کل بھی اپیل کی، جو مستحق ہوتا ہے اور غیرت مند بھی ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے کون مستحق ہے۔ کھال حق ہے غربا کا، کھال حق ہے ان یتیموں کا جو غربت کی چکی میں پسے ہیں۔ مطلق یتیم نہ، کئی یتیم ایسے ہیں جن کی جائیداد مجھ سے اور آپ سے زیادہ ہے، یتیم نہیں، جو غربت کی چکی میں پسے ہیں، جو معیشت کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور سب سے بہترین حال، اور سب سے بہترین کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ادارے، جامعات جن سے 1400 سال سے آج تک دین پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج دین کی خوشبو باقی ہے، اگر مدارس بند کرا دیے جائیں تو شاید کچھ عرصے کے بعد لوگوں کے اندر جو اب حلال حرام کی تمیز ہے یہ باقی، جیسے ہی نئی نسل آئے گی نظام تبدیل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ 24 گھنٹے، کیونکہ یہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہے، قرآن کا فیصلہ، یہود و نصارہ مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ ہو سکتے، یہ آپ کو مختلف انداز سے پیسے دیں، فلاں شعبے کے لیے فلاں، یہ سب دشمنی کے لیے سازشیں ہوتی ہیں، ان کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ اور کفار تمہارے خیر خواہ ہو سکتے، ہم کیسے ان کو خیر خواہ مانے جب رب فرما رہا۔ یہی وجہ ہے امریکہ اور اس کے ہم خیال 24 گھنٹے مدرسوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ جب دیکھو جامعات کے خلاف بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، وجہ یہ ان کو پتہ ہے مسلمانوں میں اگر آج ناموس رسالت کا جذبہ باقی ہے، حلال حرام اپنے پرائے کی کوئی تمیز ہے، ماں بہن اور بیٹی کی کوئی عزت کی تمیز ہے، تو وہ صرف جامعات کی وجہ سے ہی باقی ہے۔ اور یہ جامعات کو چلانا اسلامی سلطنت پر فرض ہوتا ہے، اس کے پورے اخراجات برداشت کرنا اسلامی سلطنت پہ کیا ہوتا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے پاس ملک تو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، لیکن کوئی کام بھی اسلام والا حکومتی اعتبار سے نہیں ہوتا۔ اپنی مدد آپ لوگ کر رہے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی خیر خواہی، تو جب ان کا شعبہ تھا انہوں نے چھوڑ دیا، تو اب جہاں بھی مسلک اہل سنت کا مدرسہ ہوگا، مسجد ہوگی، ان کو چلانا اہل محلہ پہ اسلام کی روشنی میں فرض ہوگا، اس کے اخراجات پورے کرنا اہل محلہ پہ کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ ہی نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ ہی کے بچے دین سیکھنے آتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، غریبوں کو دیں آپ کی مرضی ہے، مساکین کو دیں آپ کی مرضی ہے، اور مدرسے میں بھیج دیں تو سب سے بہتر، سب سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے، کھال جو ہے یہ صرف کھال نہیں، کوئی بھی مال جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کم از کم آپ کے مسلک کا مدرسہ اور مسجد ہونا ضروری ہے۔